گولڈن لائن ایک ایسی سیریز ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے ایٹا اور ان ایگزامز میں جن میں ان سی کیوز میں ایگزام لیا جاتا ہے اس میں بہتری اختیار کرتے ہیں۔ یہ لائنز پورے چیپٹر کی جان ہوتے ہیں اور ان کو گولڈن لائنز کہتے ہیں۔ سیل ممبرین کا ٹاپک ہے تو سیل ممبرین میں ہمارے پاس گولڈن لائن نمبر 53 ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے گولڈن لائن کا۔ اس سے پہلے ایک پارٹ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیل ممبرین ان پروکیریوٹس، سیل ڈویژن، ڈی این اے ریپلیکیشن، ریسپائریشن، میزوسوم فارمیشن، فوٹوسنتھسس، ریورس الیکٹران ٹرانسپورٹ چین، این اے ڈی پی ایچ سینتھسس، یہ سارے کام جو ہیں یہ سیل ممبرین کرتا ہے اور اس کے بارے میں ایم سی کیو آ سکتا ہے۔ لائن گولڈن لائن 54 لائزوسوم ایڈ ٹو دی سرفیس آف پلازما ممبرین، تو پلازما ممبرین میں ٹرشری لائزوسوم ایڈ ہوتا ہے۔ گالجی باڈیز فارم پلازما ممبرین، تو پلازما ممبرین اس سے بنتا ہے۔ انٹیگرل پروٹین، انٹرنسک پروٹینز، پروٹون پمپس، ٹرانسپورٹر، فیسیلیٹیٹر، یہ ایک لائن ہے۔ اسی طرح فیسیلیٹیٹڈ ٹرانسپورٹ جو ہے، موومنٹ تھرو پلازما ممبرین protein is known as facilitated transport. Lipid bilayer allow non-polar and prevent ionic material differentially permeable، اس کو بناتا ہے۔ ممبرین پروٹین میکس پلازما ممبرین سلیکٹیولی پرمیبل، یہ ایک ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین کیوں ہے، تو یہ پروٹین کی وجہ سے ہے۔ سلیکٹ مٹیریل اکارڈنگ ٹو دا سیل نیڈ، ایکسٹرینسک پروٹین ایکٹ ایز اے ریسیپٹر اینڈ ریسیو اسٹیمولس، یہ ایک ایم سی کیو آ سکتا ہے۔ اسی طرح انٹرنسک پروٹینز ریگولیٹ ڈیفیوژن، آسماسس، ایکٹیو ٹرانسپورٹ، تو وچ آف دا فالوئنگ ریگولیٹ ڈیفیوژن، آسماسس اینڈ ایکٹیو ٹرانسپورٹ، یہ انٹرنسک پروٹینز ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہارمون ریسیپٹر سائٹس جو ہیں HRS، گلائکولیپڈز اینڈ گلائکوپروٹینز آر آلسو نون ایز ہارمون ریسیپٹر سائٹس، یہ ایم سی کیو میں آ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہارمون ریسیپٹرس کے دو فارم ہیں، ریسیپٹرس فار پیپٹائڈز ہارمونز ٹینڈ ٹو be called cell surface receptors built into the plasma membrane of cell and are the referred to as transmembrane receptor، جبکہ دوسری جیسے کہ ایک انسولین اس کی ہے، جبکہ دوسرے قسم کے ہارمون کا ریسپٹر سائٹ یہ سائٹوپلازم میں ہوتا ہے یا نیوکلیس میں، تو اسی طرح اس کو انٹرسیلر اور نیوکلیئر ریسپٹر کہتے ہیں، جیسے کہ ٹیسٹوسٹیرون۔ تو یہ ایک ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ انسولین جو ہے اس کا ریسپٹر پلازما ممبرین پر ہے اور سائٹوپلازم یا نیوکلیئر ممبرین پر جس کا ہے اس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں۔ نرو امپلس ریکگنیشن آف اینٹیجن، یہ بھی اس میں اس کا کام ہے، اور ممبرین کاربوہائیڈریٹس آر رسپانسبل فار انڈوسائٹوسس۔ اب یہ ایک زبردست ایم سی کیو آ سکتا ہے گولڈن لائن میں کہ ممبرین کاربوہائیڈریٹس جو ہیں یہ کون سے کس کی وجہ سے ہیں، تو کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے ہیں۔ سیل سرفیس مارکرز، یہ گلائکولیپڈز اور گلائکوپروٹینز کو کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماڈلز کے بارے میں ادر پوائنٹس ہمارے بک میں ہیں کہ 1925 میں گارٹر اینڈ گرنڈل نے لپڈ بائی لیئر اونلی کا ایک ماڈل پیش کیا تھا، پھر اس کو جے ایف ڈینیل اینڈ ڈیوسن نے لپڈ بائی لیئر پلس پروٹینز اینڈ پروٹین پورس کا ماڈل پیش کیا، پھر 1959 میں رابرٹسن نے یونٹ ممبرین ماڈل پیش کیا۔ اس سے یہ ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ یونٹ ممبرین ماڈل کس نے پیش کیا، لپڈ بائی لیئر پروٹین اور پروٹین پور کس نے پیش کیے، صرف لپڈ بائی لیئر کس نے پیش کیا، تو ان کے نام ایسے آپ کو یاد رکھنے ہوں گے۔ سنگر اینڈ نیکلسن فلوئڈ موزیک ماڈل اس نے پیش کیا۔ اسی طرح پلازما ممبرین پروڈیوس آیونک گریڈینٹ فار نروس اینڈ مسکولر ایکٹیویٹی، تو یہ نروس اور مسکولر ایکٹیویٹی کے لیے آیونک گریڈینٹ پیدا کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گولڈن لائنز ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ جتنے بھی پاسبل ایم سی کیوز ہوں وہ ہم سیکھ سکیں۔ تو سائٹوپلازم جہاں پر گلائکالسس ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ سائٹوسول اس کے ایک سول فارم ہے، تو اس میں سائٹوسول ہوتا ہے، سول فارم ہے جس میں جو پلانٹس میں موجود ہوتا ہے، انڈوپلازم میں ہوتا ہے۔ یہ تن
اس کا وہ ہوتا ہے، یہ ملک لائک ہوتا ہے. تو یہ 3 قسم کی MCQs آ سکتے ہیں. اسی طرح سائٹوپلازم جس میں گلائکالسس ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا ایک اور اس کے سائٹوسول کا ایک جیل فارم ہے جس میں جو اینیملز میں پایا جاتا ہے، جو ایکٹوپلازم میں پایا جاتا ہے، جو تک ہوتا ہے، جو وسکس ہوتا ہے، جو ہنی لائک ہوتا ہے. انڈوپلازم ریٹیکولم یہ اور گالجی باڈیز دونوں سسٹرنی سے بنے ہیں. تو سسٹرنی رف انڈوپلازم ریٹیکولم میں ہوتے ہیں جبکہ ٹیوبیول سموتھ انڈوپلازم ریٹیکولم میں ہوتے ہیں. یہ بات قابل غور ہے کہ رف انڈوپلازم ریٹیکولم پر بایوفورین نامی ایک رائبوفورین نامی ایک پروٹین ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ رائبوسوم چمٹے ہوتے ہیں. نیوکلیئر ممبرین از فارم فرام انڈوپلازم ریٹیکولم اینڈ وائس ورسا. یہ بھی MCQ پر ہمیں آ سکتا ہے کہ نیوکلیئر ممبرین کس سے بنتا ہے اور یہ انڈوپلازم ریٹیکولم کس سے بنتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے بنتے ہیں. اسموتھ انڈوپلازم ریٹیکولم کے MCQs ہیں: کیلشیم کنسنٹریشن از مینٹینڈ بائی اسموتھ انڈوپلازم ریٹیکولم. مسل کنٹریکشن responsible smooth endoplasm reticulum. Detoxification of harmful drugs, lipid synthesis, hormone synthesis, lipid origin, sodium regulation. یہ جو ہے الڈوسٹیرون نامی ایک ہارمون ہے جو لپڈ اوریجن کا ہے. اور لپڈ کہاں پر بنتے ہیں؟ اسموتھ انڈوپلازم ریٹیکولم میں. تو اسموتھ انڈوپلازم ریٹیکولم اس کو بناتا ہے. انڈوپلازم ریٹیکولم ایڈ ویزیکل ٹو سز گالجی، یہ سز گالجی میں کرتا ہے. رائبوسومس کے MCQs جو ہیں پیلاڈے نے 1955 میں کیا تھا. 50-50 کنسنٹریشن کا پروٹینز ان میں ہے، ایکول اماؤنٹ آف بوتھ. کہیں پر 60-40 ہے. آرمی میڈیکل کالج کے لیے جو موسٹلی فیڈرل بورڈ سے بنتا ہے تو اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. رائبوسومل RNA اس کو رائبوزائم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ انزائمیٹک ایکشن رکھتا ہے. دا اونلی نان پروٹین وچ از انزائمیٹک از نون ایز رائبوزائم. اکرنس مائٹوکانڈریا میں ہے، پلاسٹڈ میں ہے، نیوکلیس میں ہے. پولیسوم جب بہت سارے رائبوسوم اکٹھے ہوتے ہیں ایک میسنجر RNA کے ساتھ تو اس کو پولیسوم کہتے ہیں. رف انڈوپلازم ریٹیکولم اور فری بھی موجود ہیں. پروکیریوٹک رائبوسوم 70 سویڈبرگ اور 30 سویڈبرگ کا ہے. اب سویڈبرگ کیا ہے؟ سویڈبرگ 100 فیمٹوسیکنڈز کو کہتے ہیں. اب 10⁻⁻13 سیکنڈ جو ہیں یہ 100 فیمٹوسیکنڈز ہو گئے. یہ 26 is into 10⁻⁻13 سیکنڈ جو ہیں یہ ہے تو جو کہ 26 مائکرومیٹر پر سیکنڈ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو 1 ملین گریویٹی کے ایکول دیں گے تو یہ تقریباً 1 میٹر جو ہے پر سیکنڈ اسکوائر یہ ٹریول کرے گا. اسی طرح the Svedberg is most important measure used to distinguish ribosomes. The largest particle whole ribosome جس کو پرانے زمانے میں مازنوسوم کہتے تھے، آج کل اس کو رائبوسوم ہی کہا جاتا ہے اور دونوں کو ڈائیسوم کہا جاتا تھا. یہ 2 یونٹ سے بنا ہے، اسمال سب یونٹ اور لارج سب یونٹ. SSU کو اسمال سب یونٹ پروکیریوٹ میں 30+50 ہے اور یوکیریوٹ میں 60+40 ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ اکثر MCQ آ جاتا ہے کہ 40+60 جو ہے یہ اسمال اور لارج ان کے ملانے میں میگنیشیم بڑا کردار ادا کرتا ہے. میگنیشیم از ریسپانسبل فار پروٹین سنتھسس ان اے وے دیٹ اٹ کمبائنز LSU and SSU. ہیموگلوبن میں یہ فری RBC پایا جاتا ہے، یہ ہمارے سلیبس میں موجود ہے. اسی طرح گالجی باڈیز جو ہیں، کمیلو گالجی نے 1898 میں گالجی باڈیز ڈسکور کی. سیل سیکریشن سے اس کا تعلق ہے. ایز MCQ آ سکتا ہے کہ کیسے سیل سیکریشن گالجی باڈیز کرتے ہیں اور اس سے مختلف پولیسیکرائڈز اور سیل وال اور یہ چیزیں بنتی ہیں. کنسرن ود گلائکوسائلیشن. گلائکوسائلیشن جو ہے یعنی کاربوہائیڈریٹ ایڈیشن تو یہ بنتا ہے، پولیسیکرائڈ فارمیشن کرتا ہے. ایڈیشن آف پولیسیکرائڈ تو اس کو گلائکوسائلیشن بھی کہتے ہیں. سلفیشن ایڈیشن آف سلفر کرتے ہیں. کارگو آف سیلز امپورٹ ایکسپورٹ تھنگس. انزائم ماڈیفیکیشن کرتا ہے. گلائکولیپڈز اینڈ گلائکوپروٹینز آر فارمڈ انسائڈ گالجی باڈیز ان سیل وال فارمیشن. ڈکٹائیوسوم ان پلانٹس. فارمیشن آف سیل وال جو ہے یہ ڈکٹائیوسوم ان پلانٹس کہتے ہیں. ڈکٹائیوسوم فارم ایٹ اسٹرکچر کارڈ فریگموپلاسٹ. یہ فریگموپلاسٹ جو ہے سیل وال میں بنتا ہے. گروو جو ہے وہ اینیملز میں بنتا ہے اور جب سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے تو فریگموپلاسٹ
ادھر اس میں بنتا ہے، پلانٹ سیل میں بنتا ہے. Phragmoplast between the dividing plant cell, phragmoplast form the new cell wall between dividing cell. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹرنی ہے، گالجی باڈیز میں بھی ہیں اور انڈوپلازم ریٹیکولم میں بھی ہیں. تو گالجی باڈیز میں یہ بناتے ہیں. گالجی باڈی ریسیو کرتا ہے ویزیکل انڈوپلازم ریٹیکولم سے، اور اسی طرح فاسفورائلیشن کرتا ہے، پیکیجنگ کرتا ہے ایٹ ٹو دی سرفیس آف سیل میمبرین. گالجی باڈی کے 3 حصے ہیں، سز، میڈین یا میڈین اور ٹرانس گالجی. سز ریسیو کرتا ہے، میڈیم ماڈیفائی کرتا ہے اور ٹرانس ایکسپورٹ کرتا ہے. لائزوسوم ڈسکورڈ بائی ڈیڈیو 1949. اس کو یہ ایک وہ ہے، یہ لائزوسوم وہ آرگینیلی ہے جو گالجی باڈی سے بنتی ہے، اور اس کو ڈیڈیو نے ڈسکور کیا تھا. اس کو سوئسائڈ بیگ کہتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ آرگینیلی از نون ایز سوئسائڈ بیگ. تو آپ اس کو کہیں گے کہ لائزوسوم ہے. اس کا کام سیلولر ڈائجیشن سے ہے، سراؤنڈیڈ بائی سنگل ممبرین ہے، کنٹین ہائیڈرولیٹک اینڈ ایسڈ فاسفیٹیز انزائم. اب ایسڈ فاسفیٹیز انزائم کیا ہے؟ وچ ریموو فاسفیٹ فرام ادر مالیکیولز ڈیورنگ ڈائجیشن. یعنی جو ڈائجیشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس میں ایسڈ فاسفیٹیز عموماً ایسڈک انوائرمنٹ میں فاسفیٹ کو، جیسے آرتھرو فاسفورک مانو ایسٹر ان H2O2 الکوہل ان فاسفورک ایسڈ، یہ بریک ڈاؤن جب کرتا ہے، یہ کنورژن کرتا ہے، تو اس کو ایسڈ فاسفیٹیز کہتے ہیں. تو اور اس کو ایسڈ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایسڈک نیچر میں کام کرتا ہے. اب لائزوسوم کو دیکھیں تو لائزوسوم کے جو امپورٹنٹ MCQs ہیں، جو امپورٹنٹ گولڈن لائنز ہیں، یہ پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری کے بارے میں آ سکتا ہے. پرائمری لائزوسوم جہاں پر پروسیسڈ لائزوسوم ہوتے ہیں بڑا فرام گالجی باڈیز، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمری گالجی ویزیکل فرام، تو اس کو پرائمری لائزوسوم کہتے ہیں، ویزیکل فرام دی ٹرانس گالجی جیسے ہی نکل کر آتا ہے. سیکنڈری لائزوسوم جب فیگوسوم اور لائزوسوم، پرائمری لائزوسوم آپس میں ملتے ہیں تو اس کو سیکنڈری لائزوسوم کہتے ہیں. دا فیوژن آف پرائمری لائزوسوم with phagosome, they contain engulfed material and enzymes. These material are progressively digested by enzymes, so it is also otherwise called as digestive vacuoles. تو اس کو ڈائجسٹیو ویکیول بھی کہتے ہیں. اب کچھ ٹرشری لائزوسوم کے بارے میں گولڈن لائن ہے. تو once the content are digested, it becomes a tertiary lysosome. Sometime you get tertiary lysosome left over, the contents can't be fully destroyed. تو پھر اس میں وہ جس میں لیفٹ اوور بچ جاتا ہے، جس میں کچھ ویسٹ مت بچ جاتا ہے، تو اس لائزوسوم کو پھر ٹرشری لائزوسوم کہتے ہیں. لائزوسوم میں تقریباً 50 قسم کے انزائمز ہیں، اور ہر ایک کا اگر انزائم خراب ہو یا ٹھیک ہو تو پھر اس کے فنکشن میں خرابی یا اچائی پیدا ہوتی ہے. بریک ڈاؤن لپڈز، لائزوسوم کاربوہائیڈریٹ بریک ڈاؤن نیوکلک ایسڈ، اور یہ pH5 میں کام کرتا ہے. اب اس کے لائزوسوم کے جو ڈیزیزز ہیں، تو ہمارے سلیبس میں 2 ڈیزیزز ہیں. ایک کو ٹیساکس ڈیزیز کہتے ہیں اور دوسرے کو گلائکوجینوسس ٹائپ 2 کہتے ہیں. ڈیزیز ریلیٹڈ ٹو مال فنکشننگ، جس کو کہتے ہیں ٹیساکس اینڈ گلائکوجینوسس ٹائپ 2. اب ٹیساکس کیا ہے؟ اس کو ڈیزیز اس وجہ کہتے ہیں، اس کے سائنٹسٹ کی وجہ سے. یہ جینیٹک میوٹیشن ایک ہیگزا نامی جینز ہے، تو وہ ہیگزا نامی جینز ہیگزوسا امینوڈیز نامی انزائم پیدا کرتا ہے. تو جب جن پیرنٹس میں یہ جین دونوں میں اگر خراب ہو تو پھر ریسیسو طور پر یہ ہوتا ہے. اور یہ بیٹا ہیگزوسا امینوڈیز نامی انزائم پھر کیونکہ 1 جین 1 پروٹین ہے، یہ نہیں بنتا تو یہ میل فنکشننگ بھی ہوتا ہے اور جسم گینگلیوسائڈ سے بھر جاتا ہے. اسی طرح گلائکوجینوسس ٹائپ 2 کا جو گولڈن لائن ہے اور کنسیپٹ ہے، گلائکوجینوسس ٹائپ 2 ڈیزیز جو ہے اس کو پومپے ڈیزیز بھی کہتے ہیں.
Pompe disease. Autosomal recessive metabolic disorder है which changes muscle and nerve cells throughout the body. It is caused by an accumulation of glycogen in the lysosome due to the deficiency of lysosomal acid अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम. अब इनमें वही जीन नहीं है और वही फिर एंजाइम नहीं बनता और लाइजोसोम 50 किस्म के एंजाइम से भरा हुआ है. अगर एक भी स्टेप ख़राब हो जाए तो फिर वो लाइजोसोम जो है ये फिर काम नहीं करता. वो जैसे कि ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में है, फिर टाइप 1 है. ये 14 एंजाइम्स हैं. तो 14 के 14 एंजाइम्स जो हैं ये आप कह सकते हैं कि इनमें मौजूद है ये चीज़ें, ये बीमारी मौजूद हो सकती है. डियर स्टूडेंट्स, if you like these types of video, please tell me in your comments. Plus like, share and subscribe for more videos like these. The name of the channel is Dr. Khushnoodur Rahman, and it is to help you in study and provide you 4 types of thing in your studies: crash course, golden lines means ETA preparation, exam preparation, plus full course plus expert level. सो अगर आपको पसंद है तो आप वो AV8s भी देख सकते हैं, क्रैश कोर्स भी देख